عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، خوبیوں سے مرصع ہے، اور مومن مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خوبیوں کو اپنے اندر بساتا چلا جائے، ان خوبیوں سے مزین ہوتا چلا جائے. جہاں عبادات کا رنگ اس کے اندر ہو، وہاں اخلاق کا رنگ بھی ہو، حیا کا رنگ بھی ہو، ذکر کا رنگ بھی ہو. دین کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو گرا ہوا ہو. ہر شعبے اور ہر پہلو کی بنیادی باتیں انسان سیکھا ہوا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو. یہ ایک ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے چند خوبیوں کو ایک آیت کے اندر جمع فرمایا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وما لنا لا نذکر فی القرآن، کیا بات ہے ہمارا ذکر الگ سے قرآن پاک میں نہیں ہوتا، عورتوں کا ذکر الگ سے قرآن پاک میں نہیں ہوتا. یذکر الرجال، صرف مردوں کا ذکر ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرمایا ہے. اس خطاب کے تحت عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کی طرف سے سوال آیا کہ الگ سے ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا. اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے بھی نوازا ہے، ایمان سے بھی نوازا ہے. اسلام اور ایمان کے درمیان ایک اعتباری فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں مسجد میں داخل ہوئے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. بہت سارے اصحاب کے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ ایمان کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے، ادباً خاموش رہتے تھے. ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی باہر سے آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے. لہٰذا دیہات کے لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے، سب کی تشفی ہو جاتی تھی. اب بعضوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ایمان کی تعریف ہمیں پتہ چل جائے، اسلام کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا. وہ مسجد میں داخل ہوئے، دو زانو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور بیٹھتی سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں، اسلام کسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی بنیادی بات اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو، حج بیت اللہ کے لیے جاؤ اگر تمہارے اندر اس کی استطاعت ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سن کر کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا، ایک آدمی سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، شہادت دینا، اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور ایمان دل کے اندر بسنے والے عقائد کا نام ہے، ایمان عقائد کا نام ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلی بنیادی بات تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہیں، تن تنہا یکتا ہیں، صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ وملائکتہ، اور تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ہر قسم کے کھانے پینے اور دیگر شہوات سے پاک ہیں۔ ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے برحق ہیں، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ تصدیق اور یہ یقین ایسا ہو کہ بال برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میرے ساتھ اس کے معجزات بھی ہیں، میرے پاس معجزات بھی ہیں، اور کسی نے یہ مطالبہ کیا اس سے کہ تم معجزات دکھلاؤ، کہ تمہارے پاس معجزہ کون سا ہے، مطالبہ کرنے والا یا معجزہ مانگنے والا غیر مسلم ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہر قسم کے شعبدہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ شعبدہ میں، استدراج میں دجال سب سے آگے ہے۔ دجال، لوگ اس سے مطالبہ کریں گے، حدیث میں آتا ہے ہمارے مردوں کو زندہ کرو، تو وہ زندہ کر دے گا، ماں باپ زندہ ہو جائیں گے۔ فتمثل له الشیاطین، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیاطین ہوں گے، اصل میں جنات ہوں گے، جنات ہر قسم کی شکل بنا لیتے ہیں، تو جنات شکل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس صورت میں ایمان اس پر ہو کہ اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی مارنے والے ہیں۔ سب سے شعبدوں میں سب سے آگے، استدراج میں سب سے آگے دجال ہے، اور اس کے تحت جتنے اس کے سلسلے کے لوگ ہیں وہ سب شعبدوں کے ماہر ہوتے ہیں، استدراج کے ماہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہیں ہمارا بچہ کسی پنڈت سے متاثر تو نہیں ہے اور اس کی نظریات اور عقائد کا حامل تو نہیں بن گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مسئلے وہ حل کر دیتا ہے اور میرے بارے میں کل کی خبر دیتا ہے۔ کل کی خبر درست بھی ہو سکتی ہے کسی کی دینے کی، اس لیے کہ وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ ایمان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جاوے۔ اسی طرح نصارہ بھی یہ کام کرتے ہیں، عیسائی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، عاملین ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کل آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آدمی ان کے مذہب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک دفعہ ہمارے ہاں جماعت آئی مسجد میں، اس میں پاکستان کے بڑے معروف بزنس مین تھے۔ وہ کہنے لگے مولانا میں تو 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، لیکن میرا کزن اس وقت تھائی لینڈ کے ایک مندر میں ہے 7 دن کے لیے، وہ مجھے بلا رہا ہے کہ آپ کو روحانی سکون چاہیے نا، مسائل حل ہونے چاہیے، ٹینشن ختم ہونی چاہیے، جو مجھے مندر میں فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھے مسجد میں فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا تم 3 دن اگر وہاں لگا رہے ہو، 7 دن تھائی لینڈ کے مندر میں آ کے دیکھو، یہاں لگا لیتے ہیں 7 دن۔ لہٰذا ہمیں، اور ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے، اس سے انکار نہیں ہے،
شعبدے اور استدراج ہر ایک کے پاس موجود ہیں. کل کی خبریں بھی کوئی ہماری بتاوے اور وہ درست بھی نکل آئے، یہ بھی ممکنات میں سے ہے. اگرچہ کل کی خبر کا حقیقی علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں، لیکن امتحان، آزمائش اور ابتلا کی وجہ سے ممکن ہے کہ خبر درست نکل آئے تو انسان ان کے عقیدے سے، ان کے مذہب سے، ان کے مزاج سے متاثر ہو جائے اور حقیقت کو چھوڑ بیٹھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کوئی آدمی مطالبہ کرے، کوئی آدمی یوں دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کہے کہ میرے پاس اس کے معجزات بھی ہیں اس کی صداقت کے، اور جس آدمی نے معجزہ کا مطالبہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. خاتم النبیین پر ایسا ایمان چاہیے، یقینی ایمان جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. دنیا میں بے شمار انسان مظلوم ہیں، بے شمار لوگوں کو انصاف نہیں ملا، بہت ساروں نے بیماریوں میں زندگیاں گزاری. اگر کوئی دن آگے نہیں ہے حساب و کتاب کا تو پھر بیماریوں میں وقت گزارنا یہاں بیکار ہے. اگر کوئی دن اگلا حساب کتاب کا نہیں ہے تو پھر مظلوم کا مظلوم بن کر زندگی گزارنا بیکار ہے. اسی وجہ سے لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر وہ خودکشی کرتے ہیں. اس سبب سے آخرت پر یقین ہونا چاہیے. ایک دن ایسا آنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے، جس دن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم کل قیامت کے دن ترازوئیں انصاف کے ساتھ رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم ترازوئیں ایمان انصاف کے ساتھ رکھیں گے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر، جو آنکھ سے بھی نہیں دکھتا، ایسا کوئی نیک عمل کرے اس کا بھی وہ اجر دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا اس کا انجام بھی وہ دیکھ لے گا. لہذا اس دن پر یقین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہمارا ویسٹ کلچر اور مغربی تہذیب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہوں گے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اسی طرح تم ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر. نوجوانوں پر بڑی محنت کرنی چاہیے والدین کو، تقدیر پر ایمان لانا، کہ ایک ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو اللہ چاہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان ڈپریشن، ڈسپریشن، انزائٹی سے محفوظ رکھتا ہے. اگر تقدیر پر ایمان کمزور ہو اور انسان کا صرف بھروسہ اپنے عمل اور کام پر ہو، نتیجہ اس کے خلاف ظاہر ہو گیا. دنیا میں بے شمار لوگ بزنس کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی بزنس، ایک ہی طرح کے وسائل کے ساتھ. اللہ ایک کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک پیچھے رہ جاتا ہے. پیچھے رہنے والا اب یہ کہے کہ میرے اندر کون سی کمی تھی، وہ تو ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا. نہیں، اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دیتا ہے اور تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کم کر دیتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم بہت ساری باتیں تمہیں ناگوار ہوتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے تمہاری لیے خیر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ساری باتیں تمہیں پسند ہوتی ہیں، یوں ہو جاتا یوں ہو جاتا، لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے برا تھا، تم نہیں جانتے انجام کیا ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حقیقت جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اس لیے تقدیر پر ایمان. تو ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے. اسلام ظاہری ارکان کو کہتے ہیں اور ایمان دل کے تصدیق اور دل کے یقین کو کہتے ہیں، عقائد صحیحہ کو کہتے ہیں. والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. سچ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، علیکم بالصدق، سچ بولتے رہا کرو. سچ خوبیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، نیکیوں کی طرف توفیق ہو جاتی ہے من جانب اللہ. ایک سچ کئی اطاعت کے دروازے کھول دیتا ہے، خدا پاک کی طرف سے اطاعت کی توفیق ہو جاتی ہے.
فإن الصدق يهدي إلى البر، سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ إياكم والكذب، تم جھوٹ بولنے سے بچا کرو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، جھوٹ گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، ایک جھوٹ 100 گناہ، ایک جھوٹ کئی گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچا کے آتے ہیں۔ اس لیے سچ بولنا، سچائی پر جمنا، اور خاص طور پہ وہ رشتے جو اعتماد کے ہوتے ہیں، والدین اولاد، بھائی بہن، اقربا، کاروباری شراکت دار، کاروباری تعلق جن سے ہے، وہاں جھوٹ بولنا بہت بڑی کرپشن ہے۔ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، هو لک به مصدق وانت له کاذب، وہ تمہیں سچا سمجھتا اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا ایک معنی گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، صبر کا ایک معنی طاعت پہ جمنا بھی ہوتا ہے، اور صبر کا ایک خاص معنی بھی ہے خواص کے لیے۔ خواص کے لیے وہ کیا ہے؟ عبادت میں لذت نہیں آ رہی، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا، تب بھی نماز اور تلاوت کا اہتمام کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اور جب نماز میں مزہ نہ آ رہا ہو تب بھی مشقت کے پر بشق نفس پر بوجھ ڈال کر نماز پڑھیں، دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی بوجھ ڈال کر نماز پڑھ لی جائے۔ تیمارداری ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، تیمارداری، دل نہیں چاہ رہا کسی سے ملنے جانے، کسی سے ملنے کے لیے، لیکن جبر کر کے آدمی ملاقات کے لیے چلا جائے، یہ ساری چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبر کر کے نماز پڑھ لے، چاہے اس میں اس کو لذت نہ آئے، اور تلاوت کر لے چاہے اس کو اس میں لذت نہ آئے، یہ عبادت فضیلت میں اس عبادت سے بڑھ جاتی ہے جس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لہذا صبر کا خواص کے لیے معنی ہے، اور ایک معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے شکوہ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا آپ کے بازوؤں میں، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، بچہ فوت ہونے والا ہے، آپ نے صبر کی تعلیم فرما دی، پھر بھی انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا، یا رسول اللہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ تشریف لائے تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، بچہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا گیا، فیلقل نفسہ، اس کا جسم حرکت کر رہا تھا، جیسے آخری روح نکل رہی ہو تو آخری یعنی سانس ہو تو جسم ہل رہا تھا، آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ما ھذی، یہ کیا چیز ہے؟ آپ بھی روتے ہیں؟ ادب کی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ ہمیں تو صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں پہ بڑا رحم فرماتے ہیں۔ یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، دلوں کی نرمی کی وجہ سے ہے۔ انسان تکلیف پہ روتا ہے، اللہ کو پسند ہے، وہاں چھاتی پھلا کے نہیں دکھاتے ہم نہیں روتے، خدا پاک کو پسند ہے رونا، تکلیف آئی رو رہے ہو، اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ بس یہ ہے کہ تقدیر سے شکوہ نہ کیا جائے، اے خدا پاک آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو صبر اسی کا نام ہے۔ والخاشعین والخاشعات، نمازوں میں خشوع کرنے والے مرد، نمازوں میں خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ بالقصد، یعنی ارادے کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، بس دل میں جان بوجھ کر خیالات دنیا کے نہ لائے جامیں، بالقصد خیالات جان بوجھ کر نہ لائے جامیں، نماز کی طرف انسان متوجہ رہے اور بدن میں سکون رکھے، تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک خیالات خود بخود سے آتے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فارسی میں اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے آمد اور اورد۔ آمد ہے اور ایک ہے اورد۔ آمد ہے خود بخود سے آ رہے ہیں، جتنے مرضی خیالات آئیں، خدا پاک کے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے خیالات خود لانا، اس کو نہیں لانا چاہیے۔
اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کیا جائے، اس کی دعائیں مانگی جائیں، پڑھی جائیں، اور نماز سے پہلے سنن اور نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھے جائیں، پھر فرض نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جان بوجھ کر دل دوسری طرف متوجہ نہ کیا جائے، کبھی خیالات آ بھی جائیں تو پھر متوجہ ہو جائے کریں، بس اتنا ہی معنی ہے۔ لہذا خشوع کا معنی استغراق نہیں ہوتا کہ آدمی کو دنیا کا خیال ہی نہ آئے، یہ مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ کسی کو حاصل ہو جائے یہ نعمت پسندیدہ بات ہے۔ لہذا نماز میں خشوع کے لیے یوگا کی مشقیں کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ یوگا کرو تاکہ تمہیں ارتکاز حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں نماز میں خشوع حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں وہ خشوع مطلوب ہی نہیں ہے کہ جی اس میں بالکل آس پاس کا خیال نہ آئے، اس کو کہتے ہیں فکری ارتکاز۔ یوگا میں حاصل ہوتا ہے کہ یوگا کریں تاکہ نماز میں خشوع حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ مطلوب نہیں ہے۔ کسی کو خوبی حاصل ہو جائے بہت بڑی نعمت، ارتکاز حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھاتے وقت بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز مختصر فرما دیتے تھے، کیونکہ خواتین بھی نماز میں شریک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں نماز میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مافیا کی خبر ہی نہیں ہونی چاہیے نماز میں، اس لیے یوگا کرو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ کسی کو نعمت ارتکاز کی حاصل ہو جائے۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے ٹانگ کا جب آپریشن ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نشہ دیں گے، بیہوش کریں گے۔ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ان کے ڈاکٹر سب تو انتقال کر گئے، جنہوں نے آپریشن کیا تو واقعہ سناتے تھے۔ ہم نے کہا حضرت ٹانگ کٹے گی، گوشت کٹے گا، ہڈی کٹے گی، تو فرمانے لگے تم اپنا کام کرو۔ وہ ذکر میں مشغول ہو گئے، ہم نے پوری ٹانگ کاٹ دی، حضرت کو احساس تک نہ ہوا۔ یہ ارتکاز ہے، یہ استغراق ہے، استغراق۔ یہ کسی کو حاصل ہو جائے خوبی کی بات، شریعت میں مطلوب نہیں ہے کہ اس کو سیکھو، یہ مطلوب نہیں ہے۔ بس بالقصد خیال نہ لائیں دنیا کا، تو بس اتنا ہی کافی ہے نماز کے اندر۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، جو مسلمان کو کپڑا صرف پہنا دے، الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ من خرقہ، کہ جب تک اس کپڑے کا ایک چیتھڑا پہننے والے شخص کے جسم پر باقی رہے گا، پہنانے والا شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ رمضان کے فرض روزے، اس کے علاوہ مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں یأمرون ان نصوم البیض 13 و14 و15 وقال وہن کہیت الدہر۔ آپ ہمیں فرماتے تھے 3 دن روزے رکھا کرو، ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزہ رکھا کرو۔ جو آدمی یہ روزے رکھے وہن کہیت الدہر، اللہ پورا زمانہ روزے رکھنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ زندگی کا ہر دن اللہ کے ہاں روزے کے ساتھ شمار ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے علاوہ مہینے کے 3 روزے تو اس اہتمام سے رکھنے چاہیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے سطر کی جگہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور سطر کی جگہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ مفسرین نے لکھے کہ ذکر واحد عبادت ہے جس کے ساتھ کثرت آتا ہے، باقی کسی عبادت کے ساتھ کثرت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر وہ ایسی عبادت ہے جو چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی عبادت ہے جس عمل سے پہلے ہو جائے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو پانی پینا عبادت ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو کھانا کھانا عبادت ہے، اور قمیص پہننے کی اگر دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الی آخرہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قمیص گھٹنوں تک نہیں پہنچتی، قمیص پہننے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہمارا ہر عمل ذکر کی وجہ سے عبادت بن سکتا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے دین کا مطلب ہی یہی ہے، اس کے تمام شعبوں کو، اس کے تمام خوبیوں کو اپنے اندر ہم بساتے چلے جائیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو،
عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔